میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ۔ ایک بڑی اور اہم خبر اور خاص طور پر پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بہت ہی اہم خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ ٹی ٹی پی یعنی کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ان دی منتھ آف نومبر جو ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس میں سیز فائر ہوا تھا 1 مہینے کے لیے 30 نومبر تک کے لیے، وہ ختم ہو گیا ہے اور انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا اور اب ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ نور ولی محسود کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب ان کے جنگجو ایک مرتبہ پھر، کیونکہ 12 بجے کے بعد یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، تو پھر سے پاکستان پر حملہ کرنا شروع کر دیں گے، حملہ آور ہو جائیں گے، یعنی پاکستان پر ایک مرتبہ پھر حملوں کا آغاز کر دیں گے۔ اس سے پہلے پاکستان کے کئی علاقوں میں قبائلی علاقے اور ایسے تھے جہاں پر ان کی دہشت گردی جاری تھی، کئی حملے وہ کر چکے تھے اس سے پہلے۔ اگر آپ دیکھیں اس سیز فائر سے پہلے انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے، اس پریس ریلیز اور اس لیٹر میں بڑی تفصیل سے انہوں نے جو ان کے بیچ گورنمنٹ آف پاکستان اور ٹی ٹی پی کے بیچ جو ایگریمنٹ ہوا اس کی تمام کلوزز شامل ہیں۔ انہوں نے یہاں سے نہیں بلکہ انہوں نے 2 ڈیکیڈ پیچھے جا کر بات کا آغاز کیا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کیا ہے اور اس ایگریمنٹ میں دونوں کے بیچ کیا کلوزز موجود تھیں اور کن بنیادوں پر یہ معاہدہ ہوا۔ اور اس کے علاوہ کہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ اب وہاں سے حملوں کا آغاز ہوگا، تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ نیوز ہے، یہ صحیح بات ہے۔ لیکن میرے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جب یہ ایگریمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی تھی تو میں نے ایک ایسی ویڈیو، بلکہ 2-3 پروگرامز میں نے اس ٹاپک پر ایسے کیے تھے جس میں بھرپور طریقے سے میں نے گورنمنٹ اور ریاست کو کنڈیم کیا تھا، کرٹیسائز کیا تھا اس بات پر، اور میں نے تنقید کی تھی اور میں نے مخالفت کی تھی کہ یہ ایگریمنٹ دہشت گردوں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا اور ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور ابھی بھی میرا یہی نیریٹو ہے، میرا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دہشت گردوں کے ساتھ معاہدے ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ جو ہم لاتے ہیں بہت ساری مثالیں، اس نے کر لیے، اس نے کر لیے، اس نے کر لیے، آپ کے تو 70,000 پاکستانی مار دیے انہوں نے، جو کہ آپ ہی کا بیانیہ ہے۔ تو جس نے 70,000 پاکستانی مارے ہوں، جس میں 20 سے 25,000 فوجی جوان ہوں آپ کے، اس میں تو ان سے معاہدہ آپ کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے کیسے مطلب خون کے آنسو رلا دیا؟ اور ابھی بھی میرا وہی ہے۔ تو اب شاید سمجھ آ رہی ہو کہ یہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا، دہشت گردوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے دہشت گردوں سے بات چیت ان لوگوں سے پوچھے بغیر، ان ماؤں سے پوچھے بغیر جو اس سے متاثر آئیں، جن کے گھر کے لوگوں کا انہوں نے خون بہایا ہے۔ تو اب سمجھ میں میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت شاید آ گیا ہو کہ ایسے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک محاورہ یا ایک گانا ہے کہ لائی بے قدرہ نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ تو بے قدروں کے ساتھ جب آپ دوستی کرنے کی، بے قدرے کیا یعنی دہشت گردوں کے ساتھ، خون بہانے والوں کے ساتھ، سر قلم کرنے والوں کے ساتھ، گردنیں کاٹنے والوں کے ساتھ جب آپ ایگریمنٹس کریں گے، جب آپ معاہدے کریں گے، تو ان کا یہی انجام ہوگا جو یہ ہوا۔ میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ کہ اب ٹی ٹی پی کی طرف سے جو یہ دھمکایا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں پاکستان کو کہ کیونکہ تم نے ان شرائط پر عمل نہیں کیا، اور جب میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ اس میں ان کا بالکل انداز ایسے ہے کہ وہ ایک کمانڈنگ، اس میں جیسے اپنے سب آرڈینیٹ سے بات کیا جاتے، ایک بڑی طاقت، ایک بڑی پاور ایک چھوٹی طاقت سے جو ہے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو ہم نے تو بڑی کوشش کی، تم نے یہ کر کے نہیں دکھایا، تو اب دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ بالکل یہ ان کا جو ہے نا، آپ کہہ لیجئے کہ لہجہ ایسا ہے ان کا جو لکھا ہے انہوں نے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے نا، ہم کتنی مدد کرنے کی کوشش کریں افغانستان کے طالبان کی حکومت کو آگے لے کر جانے کے لیے۔ افغان طالبان کو ہم نے پوری دنیا میں ہمارے وزیر خارجہ نے کیمپین چلائی ہے، یعنی ہمارے جو فورن منسٹر ہیں وہ ہمارے نہیں، وہ لگ رہا ہے بالکل کہ جیسے افغانستان کے فورن منسٹر بھی یہی ہیں، یعنی لگتا ہے کہ افغانستان کی حکومت نے اپنی فورن منسٹری ان کے سپورٹ کی ہوئی ہے۔ آپ پچھلے 2-3 مہینوں کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے اتنے بیانات پاکستان کے لیے نہیں دیے جتنی انہوں نے اپیلیں، ریکویسٹیں، درخواستیں پوری دنیا سے کی ہیں کہ ان کو تسلیم کیجئے، ان کی مدد کیجئے، یہ کیجئے۔ اور پھر یہ کہ اپنی لوٹی ہوئی جو معیشت ہے، ہماری جو اکانومی جو کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ڈوب چکی ہے، اور ہم نے IMF کے ہاتھوں میں وہ ہم دے چکے ہیں، بیچ چکے ہیں، اس کے باوجود ہم نے ان کو اربوں روپے کا پیکج دیا ہے افغانستان کی حکومت کو، تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جو مدد ہو رہی ہے ہیومینیٹیرین بیسس پہ وہ الگ ہے۔ اس کے باوجود جب ٹی ٹی پی جو کہ ان کے ماتحت ہے، ان کے انڈر ہے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان کے انڈر نہیں ہے، تو یہ جو ان کا لیٹر جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا دونوں فریقوں کے درمیان، دونوں پارٹیوں کے بیچ، اس میں ثالث بننے والے افغانستان کے طالبان تھے، افغان حکومت تھی۔
اسلامی امارات اسلامیہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ثالث بنے ہیں، تو جو ثالث بنتا ہے وہ تو کی کمانڈ ہوتی ہے پارٹیوں، مطلب یہ کہ وہ کیسے نہیں کہہ سکتے ٹی ٹی پی کو، کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے؟ تو ہماری اتنی مدد کرنے کے باوجود افغانستان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ وہاں پر ان دہشت گردوں کو روکے اور ان کو کہے کہ تم پاکستان کو کیوں دھمکیاں دے رہے ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ مطلب وہ نمک حرامی یا کیا کہیں، اب ہم اس بات پر اچھا نہیں لگتا کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو اتنا سپورٹ کر رہا ہے کہ پوری دنیا سے ہم نے پوری دنیا کو اپنے خلاف کر لیا۔ آپ دیکھیں مطلب سب لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے، دیکھیں یہ کیا کیا جا رہا ہے، دیکھیں جو ہے، اس کے باوجود ہم نے ان کو جو ہے وہ امداد سے بھی، پیسوں سے بھی، پھر ان کی ایک کیمپین چلا کے بھی ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم چلو ان کی حکومت چل پڑے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ نور ولی محسود کو وہ روک سکیں کہ یہ کس قسم کی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں اور لوگوں یہ بھیج رہے ہیں آپ لیٹرز۔ اب میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں وہ لیٹر، اس میں انہوں نے جس طرح میں نے کہا کہ سٹارٹ کیا ہے 2000 سے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا یہ ہوتا رہا، سب سے پہلے بلکہ اس سے بھی نہیں، انہوں نے کہا کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور 58,000 حملے کیے، 58,000 حملے کیے، ڈرون حملے کیے، وہ پاکستان کی سپورٹ سے کیے۔ انہوں نے سب سے پہلے سٹارٹ ہی شکایتی پاکستان سے ہی کی، انہوں نے ملبہ ہی تمام ہم پر سٹارٹ میں یہ ڈال دیا ہے کہ افغانستان پر امریکہ نے جو حملہ کیا ہے اور امریکہ جو افغانستان پر اتنا عرصہ حکومت کرتا رہا ہے، یہ تو پاکستان کی مدد سے کرتا رہا ہے، پاکستان نے مل کر جو ہے یہ سب کچھ کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے اس میں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد وہاں پر مری ان کے لوگوں کی، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں سے مائیگریٹ کرنا پڑا، تو اس میں پاکستان شامل تھا۔ نہ صرف یہ کہ ڈرون حملے وہاں سے ہوئے بلکہ اس سرزمین سے بھی ہوئے، یہ سب باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ پھر وہ آئے ہیں 2007 پہ کہ اس دوران کون کون سے کمانڈر نے کون سا کانٹریکٹ کیا اور اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ پھر انہوں نے کہا 2008 میں جب ہم وہاں پر موجود تھے پاکستان میں، ہمارے خلاف یہ آپریشن کیے گئے، ہم نے یہ والا کیا کانٹریکٹ، یہ ایگریمنٹ کیا، اس کی یہ خلاف ورزی کی گئی، بیت اللہ محسود کو مارا گیا، بڑی انہوں نے شکایت کی ہے، بہت زیادہ شکایت کر رہے ہیں کہ جس نے ناکو چنے چبوا دیے تھے اور جو ظلم کیا تھا اس کو جب وہ دہشت گرد مارا گیا تو اس کے اوپر وہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو مار دیا۔ پھر وہ آتے ہیں اس ایگریمنٹ کی طرف، انہوں نے کہا یہ ایگریمنٹ تھا 1 نومبر سے 31 نومبر تک، اور اس میں یہ بھی شکایت کی کہ یہ تو 1 نومبر کو ہی جاری کرنا چاہیے تھا، گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو 7-8 نومبر کو جو ہے سامنے لے کر آئی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ہمارا جو ان کی کنڈیشن تھی سب سے بڑی، میں باقی کلوزز کو اگر چھوڑ بھی دوں، سب سے بڑی کنڈیشن اس میں یہ تھی کہ ان کے قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ اس بات پر میں یہ سب چھوڑ دیتی ہوں جو یہ ہوا ہے، جو میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ میرا سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی حکومت ایسا کوئی کر سکتی ہے اگریمنٹ جس میں 100 سے زیادہ دہشت گردوں کو چھوڑ دیا جائے جو کہ جیلوں میں قید ہیں؟ پاکستان کی جیلوں میں وہ قیدی، وہ دہشت گرد، تحریک طالبان پاکستان کے وہ دہشت گرد جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں اور اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی لوگوں کا خون بہایا ہے، اس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا اور وہ جیلوں میں بند ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے؟ مطلب آپ ان کے 100 قیدی چھوڑ دیں تاکہ وہ واپس جائیں، ان سے ملیں اور پھر مزید دوبارہ سے حملہ آور ہوں، یہی بات ہے اس کی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے قیدی نہیں چھوڑے گئے، لیکن جو خبریں شائع ہو رہی ہیں اس کے مطابق 10 سے 15 کے بیچ قیدی چھوڑے گئے ہیں ان کے، اور ان کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ ان کا مائنڈ سیٹ بدل گیا تھا، یعنی وہ جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں رہے تھے، وہ تھوڑے سے ذرا پیسفل مائنڈ کے تھے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی بھی دہشت گرد جو کہ جس نے حملے کیے ہوں، جو اس طرح کی کارروائیوں میں شامل ہو، جس کا تعلق اس دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ہو، وہ کیسے ڈی ریڈیکلائز ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کو کیا ان کی کاؤنسلنگ کی ہے؟ آپ نے ان کو موٹیویشنل سپیکر بھیجے ہیں ان کے پاس ان کو وہ کرنے کے لیے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ کس طریقے سے ان کو یہ ان کا مائنڈ چینج کیا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے اگر ایسا ہے تو ہم اپنے اندر، ملک کے اندر بھی جو ایسی تنظیمیں ہیں جو سیالکوٹ کے جیسے سانحے کرتی ہیں اس میں، اور پھر اپنی جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس کے نعرے لگاتے ہیں، ان کا بھی ہم مائنڈ سیٹ چینج کر دیں۔ اور پھر یہ کہ پچھلے 70 سالوں میں جو کچھ جس طریقے سے شدت پسند تحریکیں یہاں پہ اور تنظیمیں بنتی رہی ہیں، تو ان سب کا پھر ہم مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم 10-12 کا کر سکتے ہیں، اگر 10-15 جنگجو اور دہشت گرد ٹھیک ہو سکتے ہیں یہاں کی جیلوں میں رہ کر،
اور ان کا جو ہے وہ مائنڈ بدل سکتا ہے، تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایسی تمام شدت پسند تنظیمیں جو اندر موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور جو سانحہ سیالکوٹ جیسے جو ہے جس کی وجہ سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پورے ملک میں آگے لگ رہی ہوتی ہیں، ان کے بھی پھر ہم مائنڈ سیٹ بدل سکتے ہیں۔ پھر تو ہم ان کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل اسپیکر بھیج کے ان کو سمجھا بجھا کے جو ہے ان کے ہاتھوں سے یہ سب ہتھیار وغیرہ رکھوا سکتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بھائی پیسفل ہو جائیں، نہ تنگ کریں، بہت بربادی ہو چکی پہلے پاکستان کی۔ لیکن یہ ہے ساری سچویشن، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اب جو ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا ایک اور معاہدہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، یہ تو اتھارٹیز بہتر جانتی ہے کہ اس کا ایک سامنے نیریٹو یہ ہے کہ جناب جب حکومت یا ریاست کوئی ایسا معاہدہ کرتی ہے تو اس میں بہت سی اسٹریٹجیز شامل ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ ٹائم گین کرنا ہو، اس وجہ سے یہ ایگریمنٹ کیا گیا ہو کہ ٹائم گین کریں۔ کسی بھی سطح پر آپ دیکھ لیں، دنیا میں کہیں پر بھی کوئی ایگریمنٹس کوئی معاہدے ہوتے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کسی نہ کسی پارٹی کی طرف سے کہ چلیں اس طرح ہمیں ٹائم مل جائے گا، خاص طور پر اس طرح کی عناصر کے ساتھ، دہشت گرد عناصر کے ساتھ ایگریمنٹس کرتے ہوئے۔ تو جو بھی ہے دیکھیے، آپ کا اس میں جو بھی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی اس معاہدے کے خلاف تھے کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ آپ ایسے 10 ایگریمنٹس اور کر لیں ان کے ساتھ، آپ 50 ایگریمنٹس ان کے ساتھ اور کر لیں، ان کی ذہنیت یہی رہے گی، وہ دہشت گرد رہیں گے، وہ خون بہاتے رہیں گے، وہ جنگجو رہیں گے اور وہ اسی طریقے سے دھمکیاں دیتے رہیں گے۔ آپ ان کے 100 کیا، آپ ان کو ہمیشہ کے لیے کہہ دیں کہ تم لوگ جو ہو ہمارے لیے ہمارے سب کچھ ہو، ہمارے مائی باپ ہو، اس کے باوجود جو وہ کرنا چاہتے ہیں پھر یہ کہ ایٹ دی اینڈ آخر میں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہو۔ تو اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر تو ہم ان کے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ان قبائلی علاقوں میں ان جگہوں پر ان کا قبضہ ہو۔ اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، ورنہ اگر ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف کویسچن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپشن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں معاہدوں کا سوچنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جتنا مرضی کر لیں ان کے ذہن میں اور دل میں جو ہمارے خلاف دشمنی ہے اور جو وہ ارادہ رکھتے ہیں وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ ایک اس میں چیز ہو سکتی ہے جو ہم نہیں کر پا رہے، اور جو اصل میں سب سے آسان ہے میرا خیال ہے، جو کہ کرنا چاہیے، کہ اس وقت افغانستان کی جو حکومت ہے، جن کی ہم نے اتنی سپورٹ کی، اتنی مدد کی، ان کے سر پر چڑھا جائے، ان سے کہا جائے کہ یہ ہے ہماری مدد کا نتیجہ، ہم نے جو آپ کی سپورٹ کی ہے اس کا آپ ہمیں یہ صلہ دے رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین پر جو دہشت گرد موجود ہیں وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس بھی یہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری ریاست کتنی پاورفل ہے، کہ وہ وہاں پر کچھ کرنے پہ آئے تو ان کو کس طریقے سے بڑے آسانی سے سبق سکھا سکتی ہے، اگر وہاں پر ان کی حکومت بنوانے میں یا ان کو سپورٹ کرنے میں یا ان کی امداد کرنے میں اگر اتنا آگے ہم جا سکتے ہیں، تو پھر اس امداد کو واپس لینے میں اور پھر ان کو یہ بتانے میں کہ آپ خود کتنے پانی میں ہیں، ذرا اب آپ خود اپنے لیے سب کچھ کیجئے، تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا ہمیشہ سے جو ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ملک کے اندر ہوں یا ملک کے باہر دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا یا ان کے ساتھ معاہدے کرنے کا ہمارا جو ہے وہ کیوں ایک ہمیشہ سے ہمارے جو ہے نا عادت ہے، وہ مطلب لگتا ہے کہ بس ہم نے جو ہے وہ یہی ہمارے پاس ایک آپشن رہ جاتا ہے، معاہدہ کر لیتے ہیں، ہم ان کو قومی دھارے میں لے آتے ہیں، تو قومی دھارے میں لے آئیں، اب آپ اندر والوں کو بھی قومی دھارے میں لے آئیں اور باہر والوں کو بھی قومی دھارے میں لے آئیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے دھمکیاں دے رہے ہوں کہ دیکھیں یہ نہیں کیا، اب دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو کوئی آپشن ہی نہیں، یعنی آپ 100 قیدی چھوڑ نہیں سکتے، اور جب چھوڑ نہیں سکتے تو آپ ایگریمنٹ کر ہی کیوں رہے ہیں۔ بہرحال اب دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ کس طرح بنتا ہے، کیا ہم ایک اور معاہدے کی طرف جائیں گے، کہ ہم ایک اور ایگریمنٹ کی طرف جائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت جو آہنی ہاتھوں سے اپنے ہی شہریوں کے ساتھ، اپنے ہی سویلینز کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی باتیں کرتی ہے نا، جو کہ الزام لگتے ہیں، جن کے اوپر بہت کچھ کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے اب ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے بجائے اگر ایسے دہشت گردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹ لیا جائے ایک ہی دفعہ تو وہ زیادہ بہتر ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی خبر کے ساتھ، اجازت دیجیے۔